वेलकम टू बोलते हाथ। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, मकर राशि वालों, अगर आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब वक्त बदलना चाहिए, अगर दिल के किसी कोने में आज भी ये यकीन ज़िंदा है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत, सब्र और आँखों से बहने वाले आंसुओं को ज़ाया नहीं करता, तो आज सबसे पहले दिल से एक बात लिख दीजिए, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। ये सिर्फ़ एक जुमला नहीं बल्कि इस यकीन की अलामत है कि जो कुछ आपके साथ हुआ वो आपकी कहानी का इख्तिताम नहीं था, क्योंकि अब जो वक्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने जा रहा है ये कोई मामूली तब्दीली का वक्त नहीं बल्कि एक ऐसा मरहला है जहाँ कई पुरानी रुकावटें एक एक करके कमज़ोर पड़ सकती हैं। बंद रास्तों में रास्ता निकल सकता है और वो लोग जो कभी आपकी रफ्तार रोकने को अपनी कामयाबी समझते थे, इन्हें भी हालात के बदलते हुए रुख का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को ये गुमान था कि आपको चारों तरफ से घेर कर आगे बढ़ने से रोक दिया गया है, अब वही रुकावटें वक्त के साथ टूटती हुई दिखाई दे सकती हैं। सबसे पहले इस शख्स या उन लोगों को देखिए जो काफ़ी अरसे से आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझते रहे, आपके झुकने को मजबूरी समझते रहे और आपका झगड़ों से दूर रहना अपनी जीत समझते रहे। लेकिन अब आपके अंदर एक ऐसी मजबूती पैदा होने वाली है जिसके बाद आपने ना किसी से बिला वजह लड़ेंगे और ना ही किसी के सामने अपनी इज्जत कुर्बान करेंगे। आप खामोश रह सकते हैं लेकिन अब हर बात बर्दाश्त करना ज़रूरी नहीं समझेंगे, अब शोर नहीं करेंगे, मगर एक दुरुस्त फ़ैसला कई लोगों की पूरी मनसूबाबंदी को बदल सकता है। और जब आपके अंदर ये तब्दीली आएगी तो बहुत से लोग पहली मर्तबा समझेंगे कि खामोश इंसान हमेशा कमज़ोर नहीं होता। इसके बाद एक और अहम बात सामने आती है और वो उन लोगों से मुतल्लिक है जो बाज़ाहिर आपके ख़िलाफ़ एक साथ खड़े नज़र आते हैं, मगर हकीकत में इनके दरमियान ख़ुद इख्तलाफ, हसद और बेइत्तेमादी मौजूद है। जो लोग बंद कमरों में आपके ख़िलाफ़ मंसूबे बनाते रहे, मुमकिन है वक्त इन्हें एक दूसरे के सामने ला खड़ा करे। कोई किसी की हकीकत ज़ाहिर करेगा, कोई अपनी सफाई में किसी दूसरे का नाम लेगा, कोई पुरानी बात सामने ले आएगा और यूं जिस बात को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही थी वही बात इन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कई जगह आपको अपनी सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सामने वाले की अपनी बात इसके ख़िलाफ़ गवाही बन जाएगी। अब ज़रा इस रुकावट के बारे में सोचिए जो बार बार आपको आखिरी मरहले पर रोक देती थी। आप मंजिल के करीब पहुंचते थे मगर अचानक हालात बदल जाते थे। आप फैसला करते थे मगर माहौल तब्दील हो जाता था। आप पूरी कोशिश करते थे मगर आखिरी दरवाज़ा बंद दिखाई देता था। अब यही कैफियत बदलने वाली है। जो दरवाज़ा बार बार बंद होता रहा इसके खुलने की सूरत बन सकती है और जो दीवार आपको अपनी काबिलियत से कम ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रही थी वो कमज़ोर पड़ सकती है। ये तब्दीली सिर्फ बाहर के हालात में नहीं होगी बल्कि आपके अंदर भी एक नया हौसला पैदा होगा। पुरानी बेइज्जती, पुराने ज़ख़म और वह तमाम मौक़े जहां आपको कम समझा गया आहिस्ता आहिस्ता आपकी ताकत बन सकते हैं। जिस जगह कभी आपकी बात को अहमियत नहीं दी गई, जहां किसी दूसरे को आपसे आगे कर दिया गया, वहां भी वक्त ऐसा रुख इख्तियार कर सकता है कि लोगों का अंदाज़ बदल जाए। जो लोग पहले आपको मामूली समझते थे वही अब आपकी राय को अहम समझने लगेंगे। आपके काम, आपकी काबिलियत, आपकी समझ और आपके फ़ैसलों की बात दूसरों तक पहुंच सकती है। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जहां आपको अपनी पहचान खुद लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत ना रहे बल्कि आपका नाम आपसे पहले पहुंचे। लेकिन इसके साथ एक बहुत अहम बात भी समझ लीजिए, आपके ख़िलाफ़ बोली गई हर बात नुकसान नहीं देगी। बाज़ औक़ात एक गलत जुमला ही सामने वाले की असल सोच को ज़ाहिर कर देता है। कोई शख्स हद से ज़्यादा एतमाद में ऐसी बात कह सकता है जिससे इसका तकब्बुर, हसद या असल इरादा सबके सामने आ जाए और फिर आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब असल बात की तरफ आते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए आने वाली बड़ी खुशखबरी क्या है। ये सिर्फ पैसा मिलने या किसी एक फ़ायदे की बात नहीं, असल तब्दीली आपकी इज़्ज़त, इख्तियार, फ़ैसला करने की ताकत और ज़िंदगी की सिमत हो सकती है। एक लंबा इम्तिहानी मरहला अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ सकता है। बहुत अरसे तक आपको जो ताख़ीर, रुकावट और आजमाइश बर्दाश्त करना पड़ी,
ضروری نہیں کہ وہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے تھی۔ بعض اوقات انسان کو اس وقت تک آگے نہیں بڑھایا جاتا جب تک وہ اس مقام کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ شاید آپ کو بھی اس لیے روکا گیا کہ جب دروازہ کھلے تو آپ اس موقع کو سنبھال سکیں۔ اب آپ کے اندر وہ مضبوطی پیدا ہو رہی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہر بات پر وضاحت دینا چھوڑ دیں گے اور ہر تنقید کو اپنے دل پر لینا بھی ختم کریں گے۔ آپ کے فیصلوں میں وزن آ سکتا ہے۔ گھر، خاندان، ملازمت، کاروبار یا کسی اہم معاملے میں ایسی ذمہ داری آپ کے ہاتھ آ سکتی ہے جہاں پہلے آخری فیصلہ کوئی اور کرتا تھا، لیکن اب لوگ آپ کی رائے کی طرف دیکھیں گے۔ شروع میں یہ ذمہ داری آپ کو بھاری محسوس ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھیے جس ذمہ داری سے دوسرے لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہیں، وہی ذمہ داری بعض اوقات ایک انسان کی حیثیت کو کئی گنا بلند کر دیتی ہے۔ خاندان میں بھی آپ کی بات کی قدر بڑھ سکتی ہے۔ لوگ کسی بڑے فیصلے سے پہلے آپ سے مشورہ لینے لگیں گے۔ آپ کی موجودگی سے انہیں اطمینان ملے گا اور آپ کے الفاظ پہلے سے زیادہ اہمیت رکھنے لگیں گے۔ اسی دوران آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص بھی آ سکتا ہے جو ابتدا میں بہت بڑا سہارا دکھائی نہ دے، مگر صحیح وقت پر اس کی ایک بات، ایک سفارش، ایک فیصلہ یا ایک گواہی آپ کے لیے حالات بدلنے کا سبب بن جائے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مدد ایسے راستے سے بھی بھیجتا ہے جس کا انسان نے تصور تک نہیں کیا ہوتا، اور جو شخص آپ کو پیچھے کرنے، آپ کی جگہ لینے یا آپ کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ممکن ہے وقت اس سے اپنی ہی غلطیوں کے نتیجے میں پیچھے کر دے۔ آپ کو کسی کے خلاف سازش کرنے یا کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے ارادے غلط ہیں تو وقت خود بہت کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ کا کام صرف اپنے راستے پر قائم رہنا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کے اندر ایک اور بڑی تبدیلی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ برسوں سے دل میں بیٹھا ہوا کوئی خوف اچانک کمزور پڑنے لگے گا۔ ایک دن آپ خود سے کہیں گے کہ اب پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر آپ شخص کو جواب دینا چھوڑ دیں گے، ہر تنقید پر صفائی دینا چھوڑ دیں گے اور ہر بے عزتی کو خاموشی سے برداشت کرنا بھی ضروری نہیں سمجھیں گے۔ لوگوں کو پہلی مرتبہ آپ کی حدیں صاف نظر آئیں گی اور یہی چیز ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوگی جو آپ کے نرمی کے عادی ہو چکے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر پوشیدہ رکاوٹ آسان فرمائے، آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کے لیے بہتر راستے کھولے، تو بھی ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کریں، چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں دل سے اللہ میرے لیے کافی ہے لکھیں۔ یہ کسی غیبی دعوے کی بات نہیں بلکہ اپنے رب پر یقین، امید اور دعا کی ایک خوبصورت علامت ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ بھی دوبارہ بیدار ہو سکتا ہے جسے آپ نے تقریباً ختم سمجھ لیا تھا۔ کوئی ایسا کام، موقع، رشتہ یا راستہ جس کے بارے میں آپ نے سوچ لیا تھا کہ اب یہاں کچھ نہیں ہوگا، وہیں اچانک ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے جو آپ کے اندر کا اعتماد واپس لے آئے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی تھی جہاں آپ نے کبھی ہار مان لی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے لوگوں کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیں۔ ممکن ہے ابتدا میں وہ بہت خاص دکھائی نہ دے، لیکن عین ضرورت کے وقت ان کا ایک قدم پورا معاملہ بدل دے، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ مدد ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، کبھی خاموشی سے راستہ کھول دیتی ہے۔ اب ایک بات اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، آنے والے وقت میں صرف دولت کو کامیابی کا معیار نہ سمجھیں۔ اصل کامیابی یہ ہوگی کہ آپ کے وقت کی قدر بڑھے، آپ کی بات میں وزن آئے، آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں، لوگ آپ کی صلاحیت کو پہچانیں اور آپ کو اپنی زندگی کی سمت خود طے کرنے کا حوصلہ ملے۔ جب انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو مواقع بھی آہستہ آہستہ اس کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ آپ بدل گئے ہیں، اور آپ کو اس بات پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، آپ بدل سکتے ہیں، کیونکہ مسلسل آزمائش انسان کو توڑ سکتی ہے اور مضبوط بھی بنا سکتی ہے۔ آپ نے جو کچھ برداشت کیا، اگر اس سے آپ کے اندر صبر، سمجھ اور حوصلہ پیدا ہوا تو وہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ جس نے آپ کو کمزور سمجھ کر چیلنج کیا تھا، اسے آپ کے مضبوط روپ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جس نے آپ کی جگہ لینے کا خواب دیکھا تھا، ممکن ہے اسے اپنی جگہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، وقت اسے اسی موڑ پر لا سکتا ہے جہاں اسے اپنی ہی غلطیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کی کامیابی کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اور اب آخری بات اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لیجئے، آپ کی آزمائش کا ایک بڑا باب ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اور ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ جن حالات نے آپ کو رلایا، انہوں نے آپ کو مضبوط بھی بنایا۔ جن لوگوں نے آپ کو نظر انداز کیا، انہوں نے آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سکھایا۔
جن رکاوٹوں نے آپ کو روکا انہوں نے آپ کو صبر کرنا سکھایا۔ اب وقت یہ دیکھے گا کہ آپ ان سب تجربات کو اپنی طاقت کیسے بناتے ہیں۔ اس بار آپ کو ہر کسی کے سامنے اپنی قدر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے رب کریم پر بھروسہ رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں اور صحیح موقع آنے پر قدم اٹھائیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو منزل مانگنے سے پہلے خود کو منزل کے قابل بنانا پڑتا ہے، اور شاید آپ کے لیے وہ تیاری کا وقت اب پیچھے رہ گیا ہے۔ اب جو دروازہ کھلے اسے پہچانیے، جو موقع ملے اسے سمجھداری سے استعمال کیجیے، اور جو لوگ آپ کی عزت کریں ان کی قدر کیجیے۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیے کہ آپ کو ہر مخالف سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہر بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، اور ہر راستہ خود صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اپنی نیت صاف رکھیے، اپنی محنت جاری رکھیے، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے آپ تک پہنچانے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اور اگر آج کے اس پیغام میں آپ کو اپنی زندگی کی کوئی بات محسوس ہوئی ہے تو کمنٹ میں دل سے صرف اتنا لکھ دیجئے، یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ شاید آپ کے لیے یہ صرف ایک جملہ ہو، مگر ایک مومن کے لیے دعا کبھی صرف جملہ نہیں ہوتی، وہ امید ہوتی ہے، یقین ہوتی ہے، اور اپنے رب کی طرف پلٹنے کا ایک خوبصورت راستہ ہوتی ہے۔